الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال غنم، اس کی بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، وہ بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش جہاں اترتی ہے ان مقامات پر وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے چلا جائے گا، فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جائے گا جہاں اس کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس کے جو ہاں ہمارے ہاں اس کے بہت سارے ایسے مطلب لیے جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے۔ بطور مثال آج کے زمانے میں کہ جب اسلام اور کفر کی جنگ جو ہے برسرے پیکار ہے، ایک طرف عالم اسلام ہے اور دوسری طرف عالم کفر ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے، اور دوسری طرف لا الہ الا الانسان، انسان کی خدائی کی دعوے دار مغربی تہذیب ہے، مغربی فکر ہے، ان کا فلسفہ اور ان کا نظام ہے، یا شرک کی دیگر شکلیں ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو حدیث ہے اور اس معنی میں جتنی بھی احادیث ہیں ان کو بیان کر کے جو لوگ اس وقت اسلام کے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کفر کے مد مقابل کسی بھی پہلو سے کھڑے ہیں، ان کو کمزور کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ زمانہ جو ہے وہ جو ہے کفر کے ساتھ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کا نہیں ہے، کفر کو نیچا گرانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ بس آپ چپ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر میں بند کر لیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ قریب ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہو جو اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے۔ اس مفہوم کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر بند کر لو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ بعض احادیث ضعیف ہیں اور یہ روایت تو بخاری شریف کی ہے، اور بعض روایات یقیناً بالکل صحیح ہیں، لیکن ان کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، یو شکو کا لفظ آیا ہے، یو شکو، اس کا معنی ہے یقربو، قریب ہے، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑا خوبصورت اس کے اوپر نوٹ لگاتے ہیں، شرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تب ہوا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین لڑائی ہوئی، فتنہ ہوا۔ تو جب مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو، مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو، تو اس وقت جو ہے، اس وقت یہ بات ہے کہ آپ اپنے دین کو بچائیں، اور حدیث میں لفظ یہ بھی آتے ہیں اپنی تلوار کو توڑ لو، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کے درمیان جب کبھی اس قسم کے معاملات ہوں تو اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی تلوار کو آپ اپنی نیام میں ڈال لیں اور مسلمانوں کے خون سے اس کو نہ رنگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد شہید کر دیے گئے،
مدینہ منورہ کے اندر، مگر انہوں نے تلوار نہیں سونتی، انہوں نے تلوار نہیں نکالی، اور وہ شہید ہونا قبول کر لیا۔ اور صرف انہوں نے شہید ہونا قبول نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ کبار صحابہ سیدنا علی موجود ہیں، جب وہ ان کی مدد کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ باغیوں کا مقابلہ کریں، سیدنا عثمان ان کو روک دیتے ہیں۔ تو سارے کے سارے صحابہ نے مدینہ میں خون خرابہ پسند نہیں کیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کے مابین جنگوں کو پسند نہیں کیا، اپنی جان کو کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر خود جو ہے سارے عالم اسلام کو اس میں نہیں جھونکا کہ سب کے سب ٹکرا جائیں۔ اور اس کی اور بھی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی تاریخ کے اندر، کہ جہاں پر بڑے عظیم لوگ، بڑی ہستیاں خود شہید ہونا قبول انہوں نے کر لیا، مگر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی طاقتوں کو لڑانا آپس میں پسند نہیں کیا، جس کی ایک مثال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے، کہ وہ اپنے خانوادہ کے ساتھ شہید ہو گئے، مگر انہوں نے نہ سارے مسلمانوں کو دعوت دی کہ آؤ اور میرے ساتھ چلو، بلکہ اپنے خانوادے کو لے کے نکلے کہ اگر کوفہ کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی منہج پر خلافت قائم ہو گئی تو پھر سارے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن اس مقصد کے لیے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب ساتھ چلو، خود چلے اور شہید ہو گئے اور اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، مگر مسلمانوں کو اس معاملے کے اندر آزمائش میں نہیں ڈالا۔ تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد پیش آئی، چاہے وہ سیدنا عثمان کی شہادت ہو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، یا ان کے بعد دیگر امت کے اکابرین کی، امت کے اسلاف کی، حضرات صحابہ کی شہادت ہو، کہ جن کو شہید کرنے والے بلا شبہ بے شک وہ مسلمان تھے، لیکن بدترین ظالم، اللہ کی ان پر لعنتیں ہوں، جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، سیدنا امام حسین کو شہید کیا، سیدنا عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، یا دیگر حضرات صحابہ کو شہید کیا۔ اللہ کی، فرشتوں کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ان پر لعنتیں برستی ہیں اور برستی رہیں گی، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے یہ حضرات خود شہید ہوتے چلے گئے، مگر انہوں نے مسلمانوں کو ان جنگوں کے اندر نہیں جھونکا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب اس قسم کی سچویشن اور اس قسم کی صورتحال ہے کہ جب آپ کے اوپر، انسان کے اوپر حق واضح نہ ہو رہا ہو۔ ویسے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر حق پر نہیں تھے، ٹھیک ہے، حق پر نہیں تھے۔ تو حق پر جو گروہ تھا وہ سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی ایک جماعت نے اس وقت اس حدیث کا مطلب، یہ وہ جو اس وقت جنگیں ہو رہی تھی وہ مراد لیا، جیسے عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ کہ ان سے یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی تمنا بھی کی کہ کاش وہ سیدنا علی کی مدد کرتے، نصرت کرتے، لیکن ایک صحابہ کی بڑی تعداد نے اس حدیث کو وہاں پر فٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
الفاظ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آپ کی وفات کے قریب ترین کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث کو آج کے زمانے میں لینا یا ایسے مرحلے پر اس کی امپلیمنٹیشن کرنا کہ جہاں پر مسلمان اور کافر آپس میں برسر پیکار ہوں، جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے اور شیطان کی دعوت دینے والے، اللہ کے سوا اوروں کی خدائی کی دعوت دینے والے ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل کھڑے ہوں، تو یہ اس حدیث کا درست مفہوم نہیں ہے، بلکہ غلط مفہوم ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اس کا اس کا جو سامان ہے وہ اس کی بکریاں ہوں گی، وہ بکریاں ہوں گی۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، یہ دوبارہ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں صحابہ کے اندر رضوان اللہ اجمعین، ان کی جماعت کے اندر ایسے واقعات دکھائے تاکہ ہمارا جو برداشت کا لیول ہے وہ بڑھ جائے، اور ہمیں پتہ ہو کہ امت میں ایسے حادثات ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے مایوس ہو جانا، امت سے مایوس ہو جانا اور اللہ رب العزت کی مدد سے مایوس ہو جانا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے وہ واقعات ہوئے اور اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے دوبارہ ان کے اندر فتنے ختم ہو گئے اور وہ متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، اور ایک لمبے عرصے انہوں نے عالم اسلام پر حکومت کی۔ اسی طرح دوبارہ پھر سے امت میں اگر کبھی کہیں پر بھی ایسے واقعات ہوں تو مایوس نہ ہو، چاہے وہ اسلامی تحریکوں کے آپس میں چپکلش ہو، علماء کے درمیان جو ہے وہ اشتعال انگیزی ہو، اسلامی ملکوں کے درمیان وہ جو ہے ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں، اور مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے درمیان یہ نفرتیں ہوں، تو اس سے مایوس نہیں ہونا، اس سے گھبرانا، اتنا نہیں گھبرانا کہ اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاؤ، بلکہ ہمت کو باندھے رکھنا ہے کہ آج کے مسلمانوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل مسلمان، جنت کی بشارت پانے والے مسلمان، حضور کی زیارت کرنے والے مسلمانوں میں بھی اس طرح کے واقعات شیطان نے کروا دیے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، لیکن وہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کی بخشش فرمائی ہے، اللہ نے ان کو معاف فرمایا ہے۔ جس کسی نے بھی حضور کو دیکھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر گہرا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ غور و خوض کرنا، اور جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پر جو ہے فائز کرنا چاہیے، کسی کے درجے کو نہ بڑھائیں، اس کے جو اللہ نے جو اس کو درجہ دیا ہے، اور نہ گھٹائیں۔ اس لحاظ سے دو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں جو بدترین گمراہ ہیں، ایک رافضی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کو کافر تک قرار دے دیتے ہیں، اور دوسرے ناسبی کہ جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں اور قاتلین اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، یزید جیسے فاسق فاجر ظالم انسان کی تعریف اور مدح سرائی کرتے ہیں۔ یہ دونوں فرقے، دونوں گروہ بدترین گمراہی کا شکار ہیں۔ اہل سنت، اہل حق، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے درمیان میں ہیں، جو صحابہ کی، اہل بیت کی، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت وہ گھرانہ ہے جو سارے صحابہ کے نزدیک معزز اور محترم ہے، کہ حضور کا گھر ہے، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں،
حضور کے نواسے ہیں، سب سے زیادہ وہ محترم ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور پھر علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس کے پھر بیعت رضوان، اور اس سے پہلے جنگ بدر میں شریک، اور اس سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجرین، اور اسی ترتیب سے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اور جو صحابہ مکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یقیناً وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، مگر ان کو کسی صورت میں حضرت علی سے بڑھانا، اہل بیت پہ ان کی فوقیت دینا، یہ زیادتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اہل بیت کو اور ان کے اقدامات کو جو ہے وہ گمراہی قرار دیا جائے، جیسے کہ ناسبی کرتے ہیں۔ ناسبی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ غلط اور نہایت قابل مذمت الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ وہ کرسی کے لیے لڑے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کے دین کے لیے جیے اور اللہ کے دین کے لیے ہی مر مٹ گئے، اللہ ان سب سے راضی ہو، اور ان کے درمیان جو ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ بہتر حساب لینے والا ہے، اور اللہ بے شک بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو ان کے معاملے میں خاموش رکھنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اس زمانوں میں جو ہے تم فطروں میں نہ پڑنا، مسلمانوں کی آپسی لڑائی میں نہ پڑنا، تو یہ پیغام ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے اور ہماری تلواروں سے مسلمان محفوظ رہے، تو آج ہماری زبانوں سے بھی مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبانوں سے بھی حضرات صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں گستاخانہ لفظ ادا کرنے کا سوچنا تک نہیں چاہیے۔ ظالم جو ہے حق کی حق کو بتانے کے دونوں طرف سے فریق ہے، رافضیت کی بھی اور ناسبیت کے بھی، دونوں تو اس طرح کی باتیں بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم وہاں ہوتے تو پھر جو ہے تلواروں سے لڑتے، تو یہ بڑی ہی بدبختی کی علامت ہے۔ کوئی اہل بیت کی توہین کرے اس سے بڑھ کر بد نصیب نہیں۔ حجاج کی، قاتلین صحابہ کی، مدینہ منورہ کو پامال کرنے والوں کی، کربلا میں اہل بیت کو شہید کرنے والوں کی کوئی تعریف کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کو امت کا ہیرو قرار دے، تو اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی نہیں، اور کوئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو کافر قرار دے، ان پر زبان درازی کرے، اس سے بھی بڑا بد نصیب نہیں۔ تو ہمارے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت کریں، چاہے وہ یزید تھا، چاہے وہ کوئی اور تھا، تو جو بھی ان کے قتل میں شریک ہیں، یقیناً ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ خاموشی بہتر ہے، کیونکہ ہمیں یقینی طور پر علم نہیں ہے، لیکن ہمیں تاریخ اور جو کثرت سے روایات ملتی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں علم ہے کہ کون تھے، کس کے زمانے میں سیدنا حسین شہید ہوئے، اور کون ان کے گورنر تھے، اور کون ان کے اس وقت کے حکمران تھے۔ تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ زبان سے کسی کا نام نہ بھی لیں، تب بھی کم از کم ان سے ان کی تعریف کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ایسے لوگوں سے جن پر یہ تہمت ہے کہ وہ سیدنا امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں، اہل بیت میں ظلم ڈھانے والے ہیں، بڑی ہی بدبختی کی علامت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر
دل کی سخت ہو جانے کا اور کوئی مقام نہیں ہوگا کہ انسان نواسہ رسول کی شہادت کے اوپر بھی اس کا دل نہ لرزے، جبکہ صحیح سند سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غبر آلود ہے، ہاتھ میں شیشی لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میں کربلا میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی سیدنا حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، اور اپنی وفات کے بعد بھی خواب کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا جاتا ہے کہ سیدنا حسین اہل حق تھے، اور ان کی تکلیف پر ان کے نانا امت کے امام اور قائد سیدنا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زبان سے ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس پہ ہماری پکڑ ہو جائے، اور ان موضوعات کو جب بھی انسان ان پر سے گزرے تو اس کے اندر ایسا نہ گھسے کہ کسی صحابی کی یا اہل بیت کے کسی فرد کی وہ توہین کر لے، توہین کرے، چاہے سیدنا امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، کہ ان کو غلطی پر سمجھنا اور جو لفظ احادیث میں آئے ہیں اس کو بیان کرنا درست ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کے بارے میں اہانت آمیز الفاظ بولنا یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی انسان کو غلط اور گمراہی کے اوپر لے جانے والا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے کہ مسلمانوں کے فطروں میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنارہ کر لیں، اور جب اسلام اور کفر کا معرکہ ہو، جب اسلام اور کفر آمنے سامنے ہو، تو پھر آپ اسلام کی سائڈ پر آئیں، دعوت کے کام کو کھڑا کریں، دین کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں، خاص کر کے اس زمانے میں حق کو پھیلانا، حق کی دعوت دینا، حق کو عام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پھیلانا، اور مختلف انداز میں سوشل میڈیا پر، معاشرے میں، بچوں میں، بڑوں میں دین کی دعوت کو کھڑا کرنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے بجائے یعنی دعوت دینے کی بجائے آج کے زمانے پر اس طرح کی حدیثیں سنا کے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا وہ درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی دعوت دینے والا بنائے، جیسے اس نے ہمارے ہاتھوں کو حضور کے صحابہ اور اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کے مقدس خون سے پاک رکھا، اللہ رب العزت ہماری زبانوں کو بھی ان کی شان میں گستاخی سے پاک رکھے، محفوظ رکھے، اور نہ ہم ان کے دشمنوں کی تعریف کریں اور نہ ہم ان کی توہین کریں، بلکہ ہم ان سب سے راضی ہوں اور ان کے معاملے کو اللہ کے بھی سپرد کریں کہ اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہی انصاف کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، کل ملتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔